جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شہید ارشد شریف کے قتل کا کیس، کینیا کی عدالت کا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم اور اس میں صحافیوں کو نوٹسز، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اور کل بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرے گی بینچ کے سامنے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ تصویر صدر مملکت یعنی پچھلے جو صدر مملکت ہیں عارف علوی صاحب، یہ ان کی تصویر ہے اور انہوں نے دوبارہ اپنا جو پروفیشن ہے وہ جوائن کر لیا ہے، وہ ڈینٹسٹ ہیں، دوبارہ انہوں نے مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ روایت تو یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمراں آتے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دن بھی کام نہیں کیا ہوتا، چاہے وہ بلاول ہو، چاہے وہ مریم ہو، چاہے وہ دیگر معزز لوگ ہوں، دوست ہوں۔ اگر آپ ان کا کیریئر دیکھیں تو ان لوگوں نے زندگی میں کبھی ایک روپیہ بھی خود نہیں کمایا، بس وہ ایک وراثت میں ان کو چیز ملتی ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ دولت ہو، اور آ کے جناب یہ وہاں پہ حکمرانی سنبھال لیتے ہیں اور یہ وعدے یہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کو تبدیل کر دیں گے۔ جن لوگوں نے خود ہی لائف میں کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جو حکمران ہوتے ہیں ان کا اپنا لائف ایکسپیرینس کیا ہے، سیاستدانوں کا اپنا لائف ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس وقت جو برطانیہ کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں وہ بیرسٹر ہیں، آپ مختلف لوگوں کو دیکھ لیں، وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے، ایک پورا ان کا سی وی ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو جناب ایک پرچی آتی ہے تو جناب کو چیئرمین بلاول بن گیا، اور مریم بی بی نے زندگی میں کتنے کام کیے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے، پر ان کا شریف خاندان سے تعلق ہے تو وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کو حکمرانی میں نظر بھی آتی ہیں، ان کا لیک آف ایکسپیرینس یا اگر ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ بھی سامنے نظر آتا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی خوشگوار چیز ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ایک ایسے صدر مملکت یہاں پہ بنے جو پہلے ڈاکٹر تھے اور اب جو ہے وہ صدارت سے اتر کے دوبارہ انہوں نے ڈاکٹری کا اپنا کام شروع کر دیا۔ اچھا، شہید ارشد شریف کے قتل کیس میں بڑی امپورٹنٹ رولنگ دی ہے کینیا کی ہائی کورٹ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو قتل تھا وہ ان لافل تھا، اس کو غیر قانونی قرار دیا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیا کے جو حکام ہیں، کینیا کی جو حکومت ہے وہ عوامی سطح پہ پبلکلی شہید ارشد شریف کے خاندان سے معافی مانگے، ان کو کمپنسیشن بھی دے اور اس معاملے کی تحقیقات بھی ہوں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ارشد شریف قتل کیس، کینیا کی عدالت کا پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف تحقیقات کا حکم، تو وہاں سے تو ان کو ایک طرح سے انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے ارشد شریف صاحب کو۔ لیکن پاکستان میں معاملات ابھی پھنسے میں ہیں، عدالتوں میں پھنسے میں ہیں۔ ارشد شریف صاحب کیوں یہاں سے جانے پہ مجبور ہوئے، کیوں ان کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات ہوئے، بغاوت کا مقدمہ، یہ مقدمہ، وہ مقدمہ، کس کس صوبے میں ان کے اوپر مقدمات ہوئے، 1 درجن سے زیادہ غالباً ان کے اوپر مقدمات تھے، اس میں مدعی کون تھے، یہ سارے معاملات کو پاکستان میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے لیکن ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ معزز عدالت جلدی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی اور دیکھے گی کہ پاکستان میں کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے جن حالات کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا اور پھر کینیا کے اندر وہ حادثہ پیش آیا، وہ ان کا قتل ہوا جہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا جی، جسٹس طارق کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع۔ ایکسپریس نیوز نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ خبر لگائی ہوئی ہے اور 2 صحافیوں کی بیچ میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں، غریدہ فاروقی صاحبہ کی اور حسن ایوب صاحب کی۔ ان دونوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ان دونوں نے ان کی جو مبینہ جعلی ڈگری ہے اس کے حوالے سے ٹویٹس وغیرہ کی تھی۔ اگر آپ جسٹس جہانگیری کو دیکھیں، 2020 میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے، اس سے پہلے 2018-19 میں وہ اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں، اس سے پہلے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں غالباً 2011 سے 2013 تک، اس سے پہلے وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہ چکے ہیں 2008-9 میں یا 9 سے 10 تک۔ ان سارے عہدوں پہ رہنے کے باوجود آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ جناب ان کی ڈگری مبینہ طور پہ جعلی ہے۔ جب کوئی بھی بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے یا کسی بھی ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے تو ایجنسیاں سکروٹنی کرتی ہیں، تمام جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ تو یہ تو اتنے زیادہ سرکاری عہدوں پہ رہے، اچانک جناب پتا چل گیا کہ جی کسی شہری کو پتا چلا کہ جی ان کی ڈگری مبینہ طور پہ جعلی ہے۔ اب وہ ریفرنس وغیرہ بھی فائل کر دیا گیا، ان کے اوپر دباؤ ہے، جسٹس جہانگیری کے اوپر کس وجہ سے دباؤ ہے۔ اب اس حوالے سے مختلف صحافی جو ہے وہ مختلف چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ٹریبیونلز والا معاملہ ہے، اسلام آباد کے ٹریبیونلز والا معاملہ جس میں 3 سیٹیں نون لیگ کو دی گئی ہیں، نون لیگ جیتی بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مبینہ طور پہ یہاں پہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے،
اس معاملے کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جسٹس جہانگیری صاحب کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ ان کا شمار ان 6 جج صاحبان ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا اپنے چیف جسٹس کو اور بتایا تھا کہ ایگزیکٹو ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے, ایجنسیاں ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ سارے معاملات جب شروع ہوئے تو اچانک پتہ چلا کہ جناب جسٹس جہانگیری کی تو ڈگری مبینہ طور پہ جعلی یا انویلڈ ہے. تو یہ انویلڈ آئی ڈونٹ نو وہ کیسے ہے. پہلے یہ معاملات نہیں تھے. پہلے کیا سارے ادارے سوئے ہوئے تھے؟ 2008-9 سے وہ سب کچھ کرتے رہے, سارے عہدوں پہ وہ رہے ہیں جتنے میں نے آپ کو گنوائے یہاں پہ, اور ہائی کورٹ کے وہ جج بن گئے. تو کیا یہ نظام کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا یہ ان اداروں کی ناکامی نہیں ہے کہ جناب اگر مبینہ طور پہ ان کی ڈگری جعلی ہے؟ لیکن اس کے اوپر ایکسیپشن لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی, اور انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ جناب ابھی آپ کو یاد آ گیا, انہوں نے کہا کہ جناب اب جو بھی اس معاملے میں ہوگا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. اور اگر ایکسپریس نیوز کی آپ خبر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جناب, میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جسٹس طارق محمود جہانگیری سے متعلق سوشل میڈیا پر مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے غریدہ فاروقی, حسن ایوب اور عمار سولنگی کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری سے متعلق سوشل میڈیا مہم پر بڑا ایکشن لیتے ہوئے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا اور توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا. تو یہ ساری چیزیں اچانک اس وقت سامنے آئیں جب جو ہے یہ سارے معاملات کھل کے سامنے آئے, اور یہ جو معاملات چل رہے تھے اور جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. اور یہی کوشچن جو ہے معزز عدالت بھی اٹھا رہی ہے کہ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا, اب آپ نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا. اس کے اوپر وکلا نے بھی جناب پریس کانفرنس کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد صاحب نے وہاں پہ بات کی, دیگر دوستوں نے وہاں پہ بات کی, اور تمام جو وکلا ہیں اس کے اوپر یونینیمس ہیں. بڑی سخت انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ ایک طرح سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ 1 step too far والا مسئلہ, مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا سٹیپ لے لیا ہے اور بہت آگے تک یہ سٹیپ چلا گیا ہے جس کے اوپر اب ری ایکشن آ رہا ہے. اور جسٹس جہانگیری کے معاملے میں تمام وکلا برادری ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, اور جسٹس جہانگیری صاحب نے بھی اس معاملے پہ کسی طرح سے بھی بیک فٹ پہ جانے سے انکار کر دیا ہے. اور آف دی ریکارڈ جو خبریں آ رہی ہیں آگے پیچھے سے کہ جناب ان کے اوپر مختلف معاملات کے حوالے سے ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی, ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ایگزیکٹو کی جانب سے, جس میں جو ہے یہ ٹریبیونلز والا معاملہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں پر اینی وے اس میں جو کچھ بھی ہے اب معزز عدالت نے نوٹس لے لیا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. اچھا جی, بڑی امپورٹنٹ کل ہیئرنگ ہے اسلام آباد سپریم کورٹ میں, اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ مخصوص نشستوں والا کیس چل رہا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف واضح طور پہ کہتی رہی ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہمیں عدم اعتماد ہے. خان صاحب نے کہا, روف حسن صاحب کہہ رہے ہیں, اب لیگل ٹیم کل کیا وہاں پہ جا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرے گی. تو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ لیگل ٹیم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے, اور کل جو اب یہ تو جو ہوگا وہ تو کل صبح ہی ہوگا, پتہ چلے گا. لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کل حامد خان ہو جائیں, دیگر جو سینئر وکلا ہیں وہ جا کے عدم اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے, بیرسٹر گوہر ہو جائیں وہ بھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے, اور کسی کی جانب سے کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پہ مخصوص نشستوں والے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا جائے گا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی یہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے, کیس ابھی آگے چلا گیا ہے, تو اس موقع پہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے خاور مانیکا والا کیس بھی کافی آگے چلا گیا تھا, اور اچانک خاور مانیکا صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور وہ جج صاحب علیحدہ ہو گئے, اور اب وہ سارا جو ہے تاریخ کا حصہ ہے, ہماری حالیہ تاریخ کا حصہ, اور وہ کیس اب دوبارہ چل رہا ہے. لیکن خبر یہ ہے, میری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کل اس کیس کا فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا. پہلے بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ ڈریگ کر دیا گیا ہے, فیصلہ تو پچھلے ویک ہی آ جانا چاہیے تھا. معزز جج صاحبان نے اس سارے کیس کے دوران بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں, انسانی جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے پوائنٹس اٹھائے ہیں, بنیادی جو آئینی حقوق ہیں ان کے حوالے سے پوائنٹس اٹھائے ہیں. 13 جنوری کا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے اس کے اوپر جو ہے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے بینچ کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ تمام تر باتوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ابھی عدم اعتماد کا
وہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں۔ اب جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی جمعرات کو تو خان صاحب ہو سکتا ہے کہ چائے وغیرہ کریں تو معاملات کوئی ڈفرنٹ طرف جائیں، لیکن آج تک کی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرے گی، نہ ہی کوئی پٹیشن وغیرہ اس حوالے سے کل وہ دائر کریں گے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔